الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق اللہ علیہ. دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم قرآن حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہو گئے ہیں. ہمارے عزیز نے جو کچھ بیان کیا سمجھا ہوگا وہی باتیں میں بھی بیان کروں گا، اور کوئی عالم اپنی طرف سے بیان ہی کیا کر سکتا ہے. وعظ و نصیحت وہی ہے جو قرآن حدیث سے محفوظ ہو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح معنوں میں وعظ کہنے اور وعظ سننے کی توفیق برابر فرمائے. اول چیز یہی ہے کہ وعظ میں جب آئے اس نیت سے آئے کہ جو بات ہم کو سننی ہے علماء سنائیں گے، اگر اس عمل میں کوتاہی ہوگی تو انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. یہ نیت ہونی چاہیے. ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب بہت فرماتے تھے کہ دیکھو کتنے جلسے ہوتے ہیں، کتنے وعظ ہیں، اگر یہ سوچ کے جائیں کہ ہم کسی نہ کسی بات پر عمل کریں گے تو اگر 100 وعظ اسے سنا سال میں تو 100 باتوں پر عمل ہو جائے گا. لیکن نیت بھی درست نہیں ہوتی. صرف تفریح کے طور پر چلے گئے، سن لیا چلے آئے، نہیں، بلکہ غور کرنا چاہیے عالم نے کس کی طرف توجہ دلائی ہے. اسے محنت کیا، آپ بھی محنت کیے، آئے وقت لیا، تو اس میں اس قسم کا خیال رہنا چاہیے کہ عالم کیا بیان کر رہا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے. اگر ہم غور و فکر سے چلیں گے تو چند وعدے ہمارے لیے مفید ہوں گے. اس بنا پر بات سننے کی بھی آداب ہے. کم سے کم یہ نیت تو ضروری ہونی چاہیے کہ جن باتوں میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے انشاءاللہ اس کوتاہی کو چھوڑیں گے، اور یہ بہت ہی مفید چیز ہے. پہلی نیت یہی ہے. بیان کرنے والا بھی سوچے کہ ہم کو دین کی باتیں اپنے بھائیوں تک پہنچانی ہے. ہم مدرسے میں رہے، دارالعلوموں میں رہے تو ہم کو بہت سی باتیں معلوم ہیں. بہت سے حضرات ایسے ہیں جو دکانوں پر رہے، کاروبار میں رہے، ان کو وہ باتیں بہت سی نہیں معلوم ہیں. یہ داعیہ و جذبہ ہو کہ ان باتوں کو ہم ان حضرات کے پاس پہنچائیں تاکہ ہم ہی تک وہ علم نہ رہے بلکہ ہمارے بھائیوں تک وہ پہنچے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فرماتے تھے تو معلوم ہے جو علماء ہیں فَلْيُبَلِّغُ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ، جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے، ہے کہ نہیں؟ اپنے عورتوں کو پہنچاؤ، اپنے دوستوں کو پہنچاؤ کہ بھائی آج واضح نے یہ بات سنی ہے خاص. اور حضرت مولانا محمد احمد صاحب کہتے تھے کہ ایک بات واضح نے چن لیا کرو، اس کو پیش نظر رکھو. سینکڑوں بات سنتے ہو، 100 باتوں پر عمل ہو جائے گا. اس طرح پر بات کا سننا اور سنانا بھی رسمی طور پر نہ ہونے چاہیے. سنانے والا بھی اس لیے سنائے تاکہ لوگ راستہ اختیار کریں، اللہ کا راستہ جس سے فلاح ہو، عافیت ہو. اب دیکھیے ہم سب نے عموماً دنیا کا راستہ اختیار کر لیا ہے، انہماک ہے، لیکن دنیا میں بھی اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے. ابھی کتنے فون آئے دوسرے ملکوں سے آئے، انتہائی پریشان، لندن میں ہیں، امریکہ میں ہیں، پریشان. معلوم ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، اسی سے لو لگاؤ، انشاءاللہ اسے اطمینان حاصل ہوگا. رزق دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے. امریکہ میں ہے پریشان ہے، لندن میں ابھی جو بیان تھا پریشان ہے، روزی سے پریشان ہے. اس بنا پر
روزی بھی انہی سے مانگو، لیکن اطاعت کے ساتھ اللہ کی فرمانبرداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا غایت عبادت کا، غایت عنایت کے علاوہ کوئی راستہ ہو سکتا ہے، کوئی بدل ہو سکتا ہے؟ ہم غایت طاعت عبادت اللہ کی کریں تو اللہ کے ایسا نہیں کوئی عنایت نہ فرمائے. ہر جزاء الإحسان احسان، غایت طاعت کا بدلہ غایت عنایت کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. کتنا ترجمہ والا کیا جوڑ لگایا. غایت طاعت ہم نے طاعت کر رہے ہیں تو غایت عنایت ہم، آپ نے پانی پلایا، ہم نے کہا جزاک اللہ، یہ کیا. جب ہما شما بدلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بہت قدر ہوتا ہے. ہمارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق آتا ہے، وہ جب کسی ہدیہ بھیجتی تھی تو پوچھتی تھی جس سے بھیجا تھا کہ کیا کہا اس نے، کہا اس نے جزاک اللہ کہا، تو وہ بھی کہتے تھی جزاک اللہ، تاکہ جزاک اللہ کا بدلہ جزاک اللہ سے ہو جائے اور جو صدقہ کرا ہے اس کا ثواب ہم کو الگ سے ملے. اتنی حدیث حضرت عائشہ. معلوم ہوا کہ ہم کو اور آپ کو ثواب کا تعلیم ہونا چاہیے. ایسا ہم کام کریں جسے اللہ راضی ہو جائے. ایک گلاس پانی کی وجہ سے معلوم ہے کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے کے لوگ کا یہ واقعہ بہت حدیثوں میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فحشہ عورت تھی، اس نے پانی پیا آنچل سے لے کے، وہیں کتا ایک تھا پیاس کی وجہ سے بےتاب تھا. پہلے زمانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اس کو رحم آیا اور کتے کو پانی پلایا، اپنے آنچل سے گریا پانی لیا اور اس کو منہ میں ڈالا. اس نبی کے پر وحی آئی کہ تمہاری مغفرت ہو گئی، کتے کو پانی پلانے سے مغفرت ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ کیا کتے کو پانی سے؟ کہا ہاں، ہر ذی کبد کی کوئی مدد کرے گا تو اللہ ایسے ہی بدلا دے گا. کتا ہے لیکن تو بھی پیاسا ہے، اس بنا ہر ذو کبد، ہر جگر والے، کتا بھی اس میں ہے، گدھا بھی اس کے اندر ہے، اللہ کا مخلوق تو ہے. اس بنا پر اللہ کے مخلوق کے ساتھ جو بھی معاملہ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو بدلا دے گا. فرماتے ہیں کہ ایک پاگل تھے، کچھ پاگل تھے. ایک صاحب تھے وہ پاگلوں کو جا کے کھانا کھلاتے تھے. کسی نے کہا کہ بھائی آپ پاگلوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں پاگل ہے. کہا وہ پاگل ہیں نہیں جانتے، مگر ان کا رب تو جانتا ہے کہ میں پاگل کو کھانا کھلا رہا ہوں. اس طرح ہمیں دوستو اس میں غور و خوض کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان جب بڑھے گا اللہ کا قرب بڑھے گا. جب قرب بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تم کو نواز دیں گے. اس طرح پہ ان چیزوں کا اختیار، ان چیزوں کا خیال پیدا ہو جانا کہ ہم دنیا میں ہیں اور آخرت آنے والی ہے، اور آخرت میں کارآمد چیز کیا ہوگی؟ ایمان و عمل صالح. جہاں تک ممکن ہو ایمان کو مضبوط کرنے کی بھی کوشش کریں، اور جو بھی عمل ہو سکے صرف کو خلوص سے کریں. کلمہ طیبہ ہی پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، مختصر پڑھ لیں، یہ جاری رہنا چاہیے. بارہ میں دوستو ہم کو اور آپ کو اللہ نے دنیا میں جو بھیجا ہے تو صراحتاً فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ عبادت کریں. ہم نے پیدا کیا، اس پر احسان کیا تو اس کا حق ہے کہ میری عبادت کریں. اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا تو یہ بہت بڑا احسان کہ ہم کو عدم سے وجود میں لایا، تو تمہارا بھی حق ہے کہ تم بھی اللہ کی عبادت کرو. اعبدوا الرحمن، حدیث خوب ہے. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. اعبدوا الرحمن، تم کو اللہ کھلاتا پلاتا ہے. اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، تم پر رحم کرنے والا ہے. یہاں سے زیادہ اللہ تعالیٰ آخرت میں رحم فرمائیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ 99 حصہ رحم کا اللہ نے روک رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ مجھ کو مکشوف ہوتا ہے وہ 99 حصہ رحم کا امت محمدیہ پر صرف ہوگا. امت المذنبۃ رب الغفور.
امت گنہگار ہے، رب غفور ہے. اس بنا پر ان چیزوں کا استحضار ہونا چاہیے. ہم مومن ہیں، ہم کو جانا ہے. کسی آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. موت کا مراقبہ بہت مفید ہے. علماء کے نزدیک بھی موت کا مراقبہ جو صوفی مراقبہ کراتے ہیں، میں سب سے زیادہ مفید یہی موت کا مراقبہ. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی ہے. اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ ہم کو مرنا ہے اور مر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہر جزوی کو متعلق اللہ سوال کرے گا. جہاں پر میرے دوستو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ارضاء باری تعالیٰ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کو کچھ کرنا ہی چاہیے. غافل نہ رہو، غافل غفلت سے نہیں گزارو. علماء مشائخ سب غفلت کو دور کرنے کے لیے ذکر اللہ کرتے ہیں. فرماتے آتا ہے کہ ایک صاحب عالم تھے بہت بڑے، وہ رہتے تھے کہیں پر، گھر میں اپنے رہتے تھے. کچھ آئے بیٹھے، میں نے سنا وہاں محمد احمد صاحب سے، بہت بڑے آدمی تھے وہ، وہاں غلام علی صاحب بہت مجدد صاحب کے بھی تھے. گھر میں کچھ آئے اور بیٹھ گئے، دیر سے بیٹھے رہے. وہ گھر کا کاغذ وہ لیا رکھ دیا. کہا یہ کیا بھائی؟ کہا یہ گھر کے کاغذات ہیں، میں اس کو سپوز کرتا ہوں اور میں جا رہا ہوں. اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، اتنا میرا ذکر کا نقصان ہو رہا ہے. یہ گھر لے لیجیے لیکن میں ذکر کو نہیں چھوڑ سکتا. ذکر ہے اللہ کا ذکر. ایک مرتبہ اللہ کا نہ کوئی دنیا معافیہ سے بہتر سمجھو. محمد وہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا معافیہ سے بہتر سمجھو. ایک مرتبہ اللہ کا بدل پوری دنیا نہیں ہو سکتی. اس وجہ جس کو اللہ ایک مرتبہ کہنے کی توفیق ہو، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت حاجی صاحب سے کسی نے پوچھا، امداد اللہ صاحب سے، کہ حضرت آپ ہم سے ناخوش ہیں کیا؟ کہا تم کو ذکر کی توفیق ہو رہی ہے تو میں ناخوش رہتا تم کو یہ ہوتا؟ معلوم ہوا کہ اہل اللہ کی توجہ سے، ان کے لطف و کرم سے ذکر کی بھی توفیق ہوتی ہے. تو ذکر کی توفیق ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے شما کو اللہ نے زندگی دیا ہے، رائگاں نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ لوگ عبادت کریں. اور یہ جو جلسے ہیں مول صاحب بہت ہی مفید ہیں. ہمارے لڑکے ان سے بڑے ہیں، ان سے وہ ریاض میں رہتے ہی ہیں، 12 میں رہتے ہیں، 40 سال سے رہتے ہیں. مجھ سے خود کہا ابا عرب میں عوام میں دین نہیں ہے، وہاں کوئی اس کا کوئی انتظام نہیں ہے. حرم میں 2-4 علماء ہیں، کبھی کبھی بیان کرتے تھے کہ اسے دین پھیل جائے گا. کہا بھائی یہ یہاں پر جو یہ مواعظ ہوتے ہیں اس کے بعد سب کے کانوں میں دین کی باتیں کچھ پہنچ جاتی ہیں. اس میں پر نماز روزے کی یہاں کثرت ہے، وہاں نہیں، جانتے ہی نہیں دین کیا چیز ہے. علماء سے ان کا تعلق نہیں. یہ بھی بہت بڑا. انہوں نے کہا کہ یہ جو وعظ و نصیحت ہوتی ہے یہ عرب اس سے بالکل محروم ہے، کہیں بھی نہیں ہوتا. اس بنا پر وہاں کے عوام بالکل جاہل ہے، وضو کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا. اور یہ جو سلسلہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ جگہ جگہ ہوتا رہتا ہے. کچھ نہ کچھ علم دین سے تعلق رہتا ہے، اور جو علم دین سے تعلق رہے گا انشاءاللہ عمل بھی ہوتا ہی رہے گا. اس بنا پر یہ چیز جو میں دیکھ رہا ہوں بہت ہماری طرف بھی ہوتا رہتا ہے، جلسے ہوتے رہتے ہیں. اب اس کو کوئی کہے جلسے بیکار ہے، نہیں. اس نے لڑکے نے ہمارے کہا کہ اسی وجہ سے کچھ ہندوستان میں دین معلوم ہو رہا ہے. وہ جلسے جو ہوتے ہیں دین کی باتیں جو سڑک پر جا رہا ہے وہ بھی آ کے بیٹھ کر دکھے آتے جا رہے ہیں. تو دین کی باتیں کان میں پڑھنے سے انشاءاللہ دین کی محبت آئے گی، اور جب دین سے محبت ہوگی تو اس پر عمل بھی ہوگا. جب دین سے محبت مطلب کہ اللہ سے محبت فرض ہے. لکھا صاحب فضل باری نے، وہ محبت اللہ لا قسمین فرض و ندب. اللہ کی محبت فرض عین ہے، ہر آدمی کے ذمہ ہے کہ اللہ سے محبت کرے. جس طرح کھانا کھلایا کسی نے، آپ اس کو کہتے ہیں جزاک اللہ، شکری تو ادا کیا، اور اللہ دن رات آپ کو کھلا رہا پلا رہا ہے، اس کا شکر نہیں ادا کرتے، بہت بڑی ناشکری، کفران نعمت ہے. کہتے ہیں شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کا فرض ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو آپ کو جمع کیا یہ قابل شکر بات ہے کہ ہم دین کی باتیں سنتے ہیں اور سناتے ہیں. اب کیا آج ہم لوگ
بیان ہی تو کر رہے ہیں، صبح بیان کیا اتنے لوگوں میں، اس وقت بھی بیان کر رہے ہیں. ہے ظاہر ہے کہ ہم لوگ بالکل شاید بشاید نہیں کچھ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب کوئی کہہ دیتا ہے بات تو ضرور آ کے بیان کرتے ہیں، ضرور جاتے ہیں. ہمارے ایک جگہ ہے وہاں رضا تھانوی جاتے تھے، بہت دنوں سے لوگ نہیں گئے. مجھ سے کہا ایک عالم سے اور کہا کہ میں تو سب نے ٹال دیا. میں نے کہا کہ ارے کہاں جائیں گے؟ کہا یہی تو کمی ہے کہ آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بیان کے نہیں بیان کرتے، عوام ہٹتی چلی جا رہی ہے ان سے. پھر میں جانے لگا، ہمیشہ جاتا رہتا ہوں، جب بھی ایک مرتبہ کہا میں ضرور جاتا ہوں، کسی کو بھیجتا ہوں ان کو، تاکہ دین کی باتیں سنیں گے تو دین سے ضرور تعلق پیدا ہوگا. اور دین کی بات ہی نہیں سنیں گے، جانتے ہی نہیں کہ دین کیا چیز ہے. تو انہوں نے بڑا مجھے بہت پسند آیا کہ یہاں جو دین ہے ان وعظوں کی وجہ سے ہے، علماء سے ارتباط ہے، اور وہاں ارتباط سے کوئی تعلق، عوام الناس الگ علماء الگ، کوئی چیز نہیں. اس بنا سے وضو کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں بہتوں کو، یہ بھی نہیں جانتے کہ چار فرض ہے، 3 سنت ہے. اس بنا پر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اس بنا پر آپ آئے ہیں، سنیں گے، بہت عمدہ بات ہے. اعبد ربک حتی یاتیک الیقین. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین آ جائے. کتنی زبر آیت ہے، فاعبد ربک حتی، اللہ کی عبادت کرو یہاں تک یقین سے مراد موت ہے. موت کے آنے تک فارغ نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے اوقات کو اللہ کی طاعت میں بھی صرف کریں. دنیا تو ہے کر ہی رہے ہیں، کون نہیں کر رہا ہے، لیکن اسی میں سے وقت نکال کر کے کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے. اعبد الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. اعبد الرحمن، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعد فرمانا ہے، ان کا وعد یہ ہے اعبد الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. بیان ہو گیا، وعد ہو گیا. اعبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، رحمان کی عبادت کرو. یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ تم پر رحم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ جو ایک ایک لمحہ کی زندگی ہے وہ سب رحم و کرم سے ہے. ایک گھونٹ پانی پیتے ہو رحم و کرم سے ہے. کسی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کی بات کی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ ہم کو کھانا کھلایا، پانی پلایا اور مسلمانوں میں سے بنایا. معلوم ہے کہ یہ کیا شکر ہے، کھانے کا شکر بھی، پانی کا شکر بھی. اللہ نے دین تم کو دیا، اسلام میں داخل کیا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں اسلام سے محروم ہیں، بڑے بڑے جہنم میں جائیں گے، لیکن ایک مومن عابد مفلس جو کچھ بھی ہو اس ایمان کی وجہ سے ایک نہ دن ضرور جنت میں جائے گا. اس بنا پر اعبد الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. تیسری جنت میں جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین سہل لے کر کے آئے ہیں، آسان دین ہے. لیلھا کنہارا، اس کی رات بھی مثل دن کے ہے، بالکل روشن ہے. یہ شاہ کا یہ سڑک جو انتہائی کشادہ ہے، انتہائی کشادہ ہے، جیسے چاہے آدمی جائے. میں گیا دوسرے ملک میں، دفعہ بڑی بڑی سڑکیں تھیں. میں نے کہا دیکھو یہ کتنی چوڑی سڑک ہے، کرادا کی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سڑک اس سے بھی کہیں وسیع ہے، کوئی اس کے اندر تنگی نہیں ہے. لیلھا کنہارا، رات بھی اس کے مثل دن کے ہیں. اب رات کو دن بنا لیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین فرما رہے ہیں لیلھا کنہارا، اس کی رات بھی مثل دن کے ہے. ایسا دین ہم کو دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل میں ایسا دین ہم کو ملا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو باتیں موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملی ہے، وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں. یہ قدر کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم مانیں کہ اس کے لیے کتنی مشقتیں فرمائی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے اپنی آپ جان ہی دے دیں گے. جانیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کیسے کیسے دین پہنچے اور کیسے کیسے لوگ دین کو اختیار کر کے جنت میں پہنچے. یہ چار چیزیں ہیں پیش نظر رکھنے کی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ملحوظ ہے کہ دعوت تبلیغ اس کی تمام تر کوششیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی.
جماعتیں بنائیں، کسی کو یہاں بھیجا، کسی کو یہاں بھیجا، ہندوستان میں بھی آئے اور یہ دین یہاں تک آیا ہے۔ اس بنا پر ہمارے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دین دیا ہے، دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اس کی ہم قدر کریں، اور یہ جو اجتماعات ہیں اس کو بھی جاری رکھیں انشاءاللہ العزیز۔ اس کی وجہ سے قوم بالکل جاہل امی نہیں رہ جائے گی، کچھ نہ کچھ ضرور اس کو معلوم ہوگا کہ وضو کیسے کرتے ہیں، سجدہ کیسے، کچھ نہیں معلوم۔ اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دین مستقیم ہم کو دیا ہے، دین قویم دیا ہے، دین کبھی ساخی نہیں ہوگا، کبھی مٹایا نہیں جائے گا۔ اس بنا پر دین کی ہم قدر کریں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، اس کی ہم قدر کریں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان دیا، اس کی ہم قدر کریں انشاءاللہ العزیز۔ اتنی ہی کرنا ہمارے لیے کرامت ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا، دیکھو اگر تم لوگ 10واں حصہ چھوڑو گے دین کو تو گرفت میں آ جائے گا، 9 حصہ دین اختیار کرو گے، 1 حصہ چھوڑو گے تو گرفت میں آ جاؤ گے۔ ایک وہ زمانہ ہے کہ 10واں حصہ آدمی اختیار کرے گا، 9 حصہ چھوڑ دے گا تب بھی اس کو نجات ہو جائے گی۔ واقعی یہ زمانہ ہے کہ کچھ بھی دین کے سے تعلق اگر رہے گا انشاءاللہ العزیز تو اللہ تعالیٰ کے سرخروئی ہوگی، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، راضی ہو گئے کہ باوجود ان فتنوں کے من تمسک بسنتی، بہت مشہور حدیث ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید۔ فساد امت کے بعد جو سنت کو اختیار کرے گا، کھانے میں، پینے میں، پردے میں، اخلاق میں، معاشرت میں، سنت کو دیکھو کیا ہے سنت، بہت مشکل نہیں ہے، یہ کہنے کو بہت مشکل نہیں ہے، جو اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ اب بھی کرتے ہیں۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید۔ فساد امت کے بعد کوئی دین کو اختیار کرے گا تو 100 شہید کا اجر ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم میں سے 100 شہید یا ان کے 100 شہید؟ صحابہ کو پوچھتے تھے، اب تو سننے کی زبردار نہیں، نہ کوئی بات ہوئی فوراً سوال، یا رسول اللہ ہم میں کے 100 شہید کا ثواب ملے گا یا ان کے؟ فرمایا تم میں کے، یہ صحابہ کہا تم میں کے جو 100 شہید ہیں سنت اختیار کرنے کے، اس کا ثواب ملے گا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، امت میں فساد آ چکا ہے، سنت سے دوری ہو رہی ہے، اس وقت کوئی سنت کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسندیدہ ہے، اس بنا پر آپ کا طریقہ بھی پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ اللہ ہی نے چلایا ہے، اللہ ہی نے چلایا تو کیا اللہ پسند نہیں کرے گا؟ اس بنا پر ہم کو آپ کو اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا ہے، ہم کو ہر معاملے میں، عبادات میں، عقائد میں، معاشرت میں، اخلاق میں ہم کو دیکھنا ہوگا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دین رہا ہے، کیا سنت رہی ہے، کیا عادت تھی، کیا تعلیم تھی۔ اگر ہم اختیار کریں گے انشاءاللہ فائز المرام ہوں گے۔ اتنے لوگ جمع ہیں، مجھے بہت خوشی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو اگر دین پر لگا دے، اللہ کی طرف لگا دے، اللہ سے لو لگا دے، اللہ سے دعا کرنے والے ہو جائیں، اللہ کے سامنے مرنے والے مٹنے والے ہو جائیں، معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں زیادہ نہیں بیان کرنا چاہیے اور دیر بھی ہو جائے گی، لیکن ایک بار اتنی بات تو لازمی ہے کہ ہم مستحضر رکھیں انشاءاللہ۔ یہ دین جو ہم کو دیا گیا ہے اس سے بڑی نعمت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیے گئے ہم کو، نبی دوسرے لوگوں نے خواہش کیا کہ ہم، حضور نے فرمایا نہیں، یہ امت، اس امت کی یہ نبی رہیں گے۔ اس بنا پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میرے امت کے صاحب کبائر جو ہیں میری شفاعت ان کے ساتھ ہوگی۔ بہرحال یہ تمام چیزیں تسلی کی بھی ہیں، امید کی بھی ہیں۔ اس بنا پر جہاں تک ممکن ہو اخلاقیات کو پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، وہ اس تو لے وہ تب میں مکارم اخلاق، میں مبعوثی کیا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ اس کے لیے علماء نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اس کو ہم دیکھیں انشاءاللہ العزیز۔ بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی جو ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، کاہلی کو ایسے نہیں کرتے، نہیں، حضور نے کیا ایثار کیا، کیا جود کیا، کیا بخشی کیا،
کیا اس کا ضرور علم ہونا چاہیے. جب اب نبی کی تعلیمات کا علم ہوگا انشاءاللہ آج نہیں کل اس پر عمل بھی ہو جائے گا. اس بنا پر یہ آخری امت ہے, آخری کتاب ہے, آخری تعلیمات ہیں. صحابہ کرام نے پوری کوشش کیا, پوری کوشش کر کے تابعین کو پہنچایا, تابعین نے تبع تابعین کو پہنچایا, اور وہی سلسلہ اب بھی جاری ہے کہ بہت سے حضرات ایسے ہیں جو دین کی باتوں کو جانتے ہیں, اس پر عامل بھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو, پوری امت کو اپنے دین کی قدر کی توفیق مرحمت فرمائے, اپنے نبی کی تعظیم اور اس کی عظمت کو پیش نظر رکھیں. کتنا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کتاب بھی ہم کو ایسی دی گئی جس کے بارے میں خود اللہ نے فرما دیا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین, متقیوں کو یہ ہدایت ہے. کسی کتاب کو متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ لا ریب فیہ, اس میں شک نہیں. لیکن قرآن پاک کے متعلق کہا گیا اس کے قلب میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں. اس بنا پر قرآن کی شفاعت سے ہم کو امید رکھنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم کو امید رکھنا چاہیے. خانہ کعبہ کی شفاعت سے ہم کو امید. شفاعتیں بھی بہت سی ہیں, کسی نہ کسی سے اگر دل لگائے گئے ہم انشاءاللہ ضرور ہماری آپ کی بخشش ہو جائے گی. بہرحال یہ مختصر بات ہے جو آج کیا, موقع ہو نہ ہو. آپ نے ہمارے متعلق جو کہا دعا فرمائیے کہ ویسا ہو بھی جائے. لوگ بہت سے مبارکہ سے بھی کام لیتے ہیں, میں بہت زیادہ اس چیزوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دین پر قائم رکھے. اصلح لی فی, بہت دعائیں میں کرتا ہوں, اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک انی من المسلمین. قرآن میں دعا ہے اللہم اصلح لی فی ذریتی, یا اللہ ہماری بھی اصلاح, ہماری ذریت میں اصلاح. اللہم کتنی عمدہ قرآن کیا ہے, اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک انی من المسلمین. اللہ ہم کیا اپنی اصلاح, جب ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے تو ہم ذریت کی کیا اصلاح کر سکتے ہیں. بس آپ ہی طرح رجوع کرتے ہیں. یہ ہمارے حضرت کا خیال, آپ ہی طرح رجوع کرتے ہیں. آپ ہماری بھی اصلاح فرمائیے اور ہماری ذریت کی بھی میں ملانے چاہیے, امت کی بھی پوری. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. ہم مسلمانوں میں سے ہیں, ہم فرما برداروں میں سے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم اپنی اصلاح میں ہم نہیں کر سکتے تو اپنی ذریت کی کیا اصلاح کریں گے. اس بنا پر عام ہمارے اوپر کرم کیجیے, ہماری بھی اصلاح فرمائیے, ہماری ذریت کی بھی, تمام لوگوں کی. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ امت محمدیہ کی اصلاح فرمائیے, یہ مغفرت فرمائیے. بہرحال یہ دعائیں بھی ہیں, اور اپنے خطاؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو سنت پر عمل کریں. انشاءاللہ یہی چیز کارآمد ہوگی, اور انشاءاللہ اسی سے مغفرت ہوگی, اور انشاءاللہ اسی سے حضور کی شفاعت نصیب ہوگی, انشاءاللہ اسی سے حضور کی معیت جنت میں نصیب ہوگی. جس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں, کوئی نعمت نہیں. ہم کو آپ کو خوشی کرنا ہے کہ ادھوری صحیح نہ کہ, لیکن خیال رہنا چاہیے کہ سنت یہ ہے, فرض یہ ہے. اگر یہ خیال رہے گا تو انشاءاللہ کوتاہیاں ہو سکتی ہوں, انشاءاللہ اسی کی برکت سے انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی. اور ہمارے بزرگان دین یہی سکھا کے گئے, یہ سمجھا کے گئے کہ نا امید نہ ہو. حضرت ماں کا کوئی فرماتے ہیں کہ ہرگز نا امید نہ ہو. تمہارا ذکر چلتے پھرتے اگر ہو, صرف زبان سے ہو, لیکن کرو ذکر, چلتے پھرتے دوڑتے ذکر کرو, کیونکہ چلتے پھرتے ذکر کرو گے تو زبانی ذکر ہوگا, دل میں اس میں شریک نہیں ہوگا. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ زبان کو دیکھا کہ وہ ذکر کر رہی ہے, جب اس کو جنت میں بھیجیں گے کیا دوسرے آدھا کو جہنم میں بھیج دیں گے. لسانی ذکر جو ہے اس کو بھی کم نہ سمجھو, لسانی ذکر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہے. اس بنا پر تھوڑا سی تلاوت بھی کر لیا کریں. اللہ کلمہ طیبہ 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں. سبحان اللہ الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے عورتوں کو اپنے بچوں کو سکھائیے تاکہ وہ لوگ مربوط رہیں. اس طریقے سے مربوط رہیں گے تو بہت کمال کی بھی ضرورت نہیں ہے. مربوط اگر ہیں, حضور خود فرمائیں گے یہ میرا امتی ہے. اس بنا پر ان چیزوں کی قدر کرتے ہوئے خود بھی اپنی اصلاح کی فکر رکھیں, اپنے اولاد کی بھی, بلکہ اپنے پڑوسیوں کو بھی, اپنے اعزاء کو بھی. کوئی اچھی چیز ہوتی ہے
تو ہم اپنے اعزا کو بھی دیتے ہیں، اولاد کو بھی، یہ اچھی چیز ہے. یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے نفسوں کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے. یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہلیکم ہے اہل کو بھی بچاؤ. کہیں کوئی جاتا ہے ٹہلنے کے لیے، بچوں کو لے کے جاتا ہے تو جنگل میں تم تنہا رہ سکتے ہو، کب تم چھوڑ سکتے ہو؟ اس وقت یہاں بھی دعا کرو. حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچاؤ اپنے کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے اہل کو بھی. اس بنا پر تو وقت تو یہی ہے، کب کس کی موت ہو کوئی کہہ نہیں سکتا. اچانک موت آتی ہے، اچانک بیماریاں آتی ہیں، کہہ کے نہیں آتی. فرشتے آتے ہیں، کہہ کے نہیں آتے. موت کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو موت کو یاد رکھنے کی توفیق رحمت فرمائے. موت اگر یاد رہے گی وہ فواہش میں انشاءاللہ وہ مبتلا نہیں ہو سکتا. موت آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں. موضوع میں کتاب میں لکھا ہے کہ فرشتے ابھی فرصت نہیں پا رہے ہیں تمہارے پاس آ رہے ہیں، ادھر ادھر لوگوں کی جانیں نکال رہے ہیں. جب ادھر فرصت تمہارے آ جائیں گے تم منتظر رہو. جیسے کوئی آتے ہیں، سرکاری کوئی چیز آتی ہے اور چل پڑتی ہے تو سمجھتا ہے کہ آئیں کر آ جائے گی. اسی طریقے سے یہ کوئی شکایت کی چیز ہے تو آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصلاح کی فکر پیدا فرما دیں اور اصلاح فرما دیں. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ان دعاؤں کو، استغفار کو اور جو باتیں کی ہیں اللہ قبول فرمائے، اور مجھ کو، ہمارے اہل و عیال کو، ذریت کو، تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ صحیح معنوں میں مسلم بنے اور اللہ کے صحیح معنوں میں بندے بنے، اور اسی سے انشاءاللہ جنت میں ہمارا داخلہ آسان ہو جائے گا. ربنا آتنا درود شریف پڑھ کر کے دعا کیجیے. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. یا اللہ ان تمام دعاؤں کو امت محمدیہ کے لیے قبول فرمائیے. بے انتہا بے رحمی بھی بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر لائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت، دینی عافیت بھی، دنیاوی عافیت بھی عطا فرمائے. جو حضرات بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جن کے بچے نافرمان ہیں اللہ فرما برداری کی توفیق ان کو مرحمت فرمائے. خود جو ہماری زندگی عموماً غفلت میں گزر رہی ہے، تھوڑی سی صحیح فرائض کی پابندی ضروری، تھوڑا سا صحیح اللہ اللہ یا کلمہ طیبہ، درود شریف، استغفار کا عورتیں بھی انتظام کریں، مرد تو کریں، عورتوں کو بھی اس پر لگانا چاہیے. جب عام طور سے انشاءاللہ طاعت ہوگی تو عام برکت بھی ہوگی اور اللہ کی طرف سے عام رحمت بھی ہوگی. اس بنا پر دعا بھی کیجیے. تمام مشائخ علماء سب یہی سکھاتے آئے ہیں، وہ کرتے آئے ہیں. ہم لوگ کو یہی چیزیں بار بار سکھائی گئی، بتلائی گئی. تھوڑی سی باتیں یاد ہیں وہ بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی، ذریت کو بھی، تمام لوگوں کو، تمام دوستوں مریدین کو بھی اللہ تعالیٰ دین مستقیم پر قائم و دائم رکھے. اور اللہ اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت، ان کے نائبین صالحین اولیاء کرام کی محبت سے ہمارے دلوں کو مالا مال فرمائے، مشرف فرمائے. اپنے ذکر سے ہمارے دل کو شاد فرمائے. یا اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ.